بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ در جواب آن غزل اور صلائے عام است یاران زندہ دلاں را۔ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی۔ مورخہ 14 جون کو مادر علمی کا جو مدلل و مفصل فتویٰ عالمی و عالی محنت کے صحیح منہج سے منحرف جماعت کے امیر اور ان کے متعلقین کے بارے میں آ چکا تھا، اس کی وجہ سے 16 مارچ کے تاریخی فیصلے کی زبردست تائید ہوئی، جو قصبہ بارہمولہ کے مرکزی دعوتی مسجد رشاد میں ولی دوران حضرت امیر احمد خان صاحب مد ظلہ علینا بطول حیاتی ہی کی موجودگی میں ہوا تھا۔ نیز ان تمام فتاویٰ کی، تمام تحریری تنبیہات کی اور تمام تقریری تفہیمات کی تصدیق ہوئی، جو ریاستی، علاقائی، ملکی اور عالمی سطح پر اس جماعت کے امیر اور اس جماعت کے اہم نواؤں کے بارے میں ہوئی تھی، جو گاہ بگاہ اکابر علماء کرام و مفتیان عظام اور اکابر دعوت و تبلیغ مرحومین و موجودین اس منحرف جماعت اور اس کے امیر اعلیٰ حضرت جی کو کہتے رہے، سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے۔ پھر مذکورہ تاریخی فیصلہ مدلل فتویٰ اور کچھ اضافات کی صورت میں 59 صفحات پر مشتمل 59 پیجز پر مشتمل PDF تیار ہوئی، جو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا میں پھیل گئی۔ نہ صرف ریاست اور پورے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں یہ پہنچ چکی ہے۔ اس طرح اتمام حجت ہوا، فائنل بڑھ ہوا۔ اب کسی کو یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اختلاف محض امارت اور شورا کا سا اختلاف ہے، یا یہ اختلاف فضائل اعمال یا منتخب احادیث کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ پھر احقر نے اپنے ذاتی طالب علمانہ رجحان اور بعض بڑوں کی تحریک پر اس طویل تحریر کا خلاصہ صرف 3 صفحات کی صورت میں لکھا، پھر اس کو پڑھ کر تقریری صورت میں محفوظ کیا اور سرزمین دیوبند سربلند سے حضرت الاستاذ مولانا سید فضیل احمد صاحب ناصری قاسمی حفظہ اللہ الباری نے اس کو اپنے خصوصی چینل سے نشر فرمایا۔ سچ ہے، بڑوں کی ہمت افزائی ایسی ہی ہوتی ہے۔ نیز برادر محترم مولانا رئیس احمد صاحب مظاہری ڈوڑوی حفظہ اللہ الباری نے، اسی طرح عزیزم مولانا شاہ اصغر صاحب لولابی محتمم دارالعلوم قاسمیہ نے بھی اپنے آفیشل چینل سے اس کو شیئر کیا، اور بہت سارے احباب نے درجنوں چینلوں کے ذریعے، حتیٰ کہ ایک اور بزرگ MF بجنوری نے بھی اپنے آفیشل چینل سے اس کو نشر کیا۔ کئی اور احباب نے ذاتی طور پر اس کو بہت سارے احباب کے نام شیئر کیا، حتیٰ کہ دہلی اور علی گڑھ اور لکھنؤ سے بھی میرے اس تقریری خلاصہ کو بہت ہی پسند کیا گیا۔ اس طرح مخلصین کے اخلاص اور بزرگوں کی روحانی توجہات، خاص طور پر حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم، ان کی مبارک توجہات کی برکت سے PDF کے ساتھ ساتھ احقر کی یہ 10 منٹ کی تقریر پورے ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی پھیل گئی۔ الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات۔ بالا سے کروٹ نہ لے اندھیرے، بالا سے پرواہ کرے نہ آندھی، مگر میرا فرض منصبی ہے چراغ پیہم جلائے جانا۔ ادھر رفیق محترم مشہور عالم مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی اور معروف دائی جناب ڈاکٹر نذیر احمد صاحب زرگر کے علاوہ رفیق محترم مولانا محمد یاسین صاحب میواتی کاشفی
اور گرامی قدر حضرت مولانا محمد زید صاحب مظاہری ندوی جیسے عالم ربانی نے بھی لکھنؤ سے اس تقریر کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے، اور مولانا کاشفی نے بقول ان کے اس کو فارورڈ کیا ہے۔ بہرحال بڑوں کی بڑی بات۔ اس کی بنا پر احکر کو مزید کچھ صفحات سیاہ کرنے کی یا کچھ سماع خراشی کرنے کی ہمت ہوئی، برکری ماں کارہا دشوار نیست۔ یاد رہے مولانا کاشفی صاحب اور مولانا ندوی صاحب یعنی مولانا محمد یاسین صاحب میواتی اور مولانا محمد زید صاحب مظاہری ندوی علم اور تحقیق کی روشنی میں اس منحرف جماعت کے زیغ اور زلال کو اور بہت ہی دل سوزی اور جذبہ اخلاص کے ساتھ اس جماعت کے حضرت امیر کبیر کے جملہ انحرافات کو و تحریفات کو تشت از بام شروع سے ہی کرتے رہے، اور صحیح منہج سے ہٹا کر اس عالی محنت کو امیر کبیر نے جو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا دی، تو رات و دن تحریراً تقریراً خیر خانہ انداز میں وہ ان کو سمجھاتے رہے۔ خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب ندوی جو اس وقت آبروئے ملت اسلامیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے جلیل القدر استاذ حدیث و فقہ ہیں، انہوں نے علمی تحقیق کی روشنی میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی پر احترام اور احتیاط کے دائرے میں رہ کر زبردست جو رد فرمایا ہے وہ اپنی مثال آف ہے۔ ادھر بقول مولانا کاشفی صاحب کہ بنگلہ دیش کے عالم ربانی اور داعی کبیر حضرت مولانا عبد المالک صاحب حفظہ اللہ الباری اس PDF کا عربی ترجمہ کر چکے ہیں، تو ادھر انہیں کے بقول اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس عالی محنت کی روشن پیشانی پر جو باطل تعویلات، خانہ ساز اور جاہلانہ اجتہادات اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو فاسد روایات اور تحریفات کی گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، الحمدللہ وہ دور ہو چکی ہے۔ اب علم و اخلاص، تحقیق و حقائق اور واقعات کی روشنی میں کوئی بھی دعوت کس عالی محنت کو اپنے مفادات سے زخم نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ دعوت و تبلیغ کے صحیح منہج یعنی شورا کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ اب کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اس منحرف جماعت کی بظاہر رات دن سخت محنت اور کوشش سے بالکل متاثر نہ ہوں، کیونکہ ان کا قبلہ پھرا ہوا ہے۔ ان کے معمولات کا حصہ نہ بنیں اور نہ ان کے معاون بنیں، اور نہ دعوت کے حوالے سے آپ اپنے اندر کوئی لچک دکھائی دیں۔ تاہم اکرام مسلم، احترام مسلم اور مہمان نوازی نیز امن و امان کے حوالے سے بہرحال آپ بہت ہی محتاط رہے، پیش نظر رہے یہ اشعار بھی: روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، اور یہ ذہن میں رہے جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔